ایک انہوں نے کہا کہ مصنوعی بال لگانا شرعاً جائز ہے۔ دیکھیں انسان کے اگر مصنوعی بال ہیں تو بالکل اس کی وگ وغیرہ لگانا یا بالوں کے اندر اس کو اس طرح مینڈ لینا، چٹیا کے اندر لگا لینا، یہ دونوں چونکہ بحکم حدیث منع ہیں، اس لیے یہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں مصنوعی بال بالکل جو انسان کے نہ ہوں اس کی ضرورتاً وگ وغیرہ لگانا، یا عورتیں اگر بال لمبے کر کے دکھانا چاہتی ہیں اور وہ غیر مرد کو دکھانا مقصود نہ ہو، اپنے آپ کو کسی احساس کمتری سے بچانا یا ایک جائز زینت اختیار کرنا مقصود ہو، تو انسانی بالوں کے علاوہ کوئی مصنوعی بال ہیں تو ان کو لگایا جا سکتا ہے۔ ایک یہ کہتی ہیں کسی غیر مسلم موبائل کمپنی سے قسطوں پر موبائل لیا تھا، اب وہ کمپنی بند ہو گئی، تو جو باقی پیسے بچ گئے اس کا کیا کریں؟ دیکھیں اگر وہ غیر مسلم کمپنی تھی تو بس پھر آپ وہ پیسہ رکھ سکتے ہیں، اب آپ کو کچھ کرنے کی حاجت نہیں ہے، وہ آپ کے لیے بالکل مباح ہوں گے، یعنی جائز ہیں آپ کے لیے۔ ہاں اگر مسلم کمپنی ہوتی تو پھر آپ یہ دیکھتے کہ وہ کمپنی کا آنر وغیرہ جو مالک ہے وہ اس کا پتہ ہے تو پھر اس کے اکاؤنٹ میں آپ کو ڈلوانا ہوتا، اور اگر نہیں پتہ تھا تو اس نامعلوم مالک کی طرف سے جو باقی قسطیں تھیں وہ صدقہ کرنا ہوتی۔ لیکن غیر مسلم کمپنی ہے تو غیر مسلم اگر اپنا مال آپ کو دے اور دھوکے اور جھوٹ کے علاوہ حاصل ہو اور اب واپس کرنے کی کوئی صورت نظر نہ آئے تو وہ آپ کے لیے مال مباح ہے، آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ کسی کے پاس صرف 2 تولے سونا ہے اور پیسہ وغیرہ بالکل بھی نہیں ہے، قربانی کیسے کریں؟ تو بیچیں، 1 تولہ کو بیچ دیں، انشاءاللہ پیسہ حاصل ہوگا۔ آج کل تو ویسے سونے کا ریٹ بہت اچھا چل رہا ہے، اچھا پیسہ مل جائے گا، قربانی بھی ہو جائے گی اور پیسے بھی اچھے آ جائیں گے، پھر یہ کہ اپنے دوسرے کاموں میں بھی لگا لیں۔ تو لیکن بیچنا پڑے گا، یا پھر اگر فرض کر لیں کہ جیسے بعض اوقات خاندان میں بیچنے کی ممانعت ہے تو کسی سے وقتی طور پہ قرضہ لے کے قربانی کریں، بعد میں اس کو آہستہ آہستہ قرضہ لوٹا دیں۔ اگر کہتے ہیں کہ یہ بعض اوقات ایک شخص ایسا ہوتا ہے کہ جو اپنی باتیں بدلتا رہتا ہے تو ہم اس کی بات پہ کہتے ہیں یار اس کا تو کوئی دین ایمان ہی نہیں ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں صحیح ہے، یہ ہم محاورتاً کہتے ہیں، یہ اس کو کافر کہنا مقصود ہرگز نہیں ہوتا، یہ ہمارے محاورے میں چلتا ہے اس کا تو دین و ایمان ہی نہیں، یعنی جو اپنی بات سے پلٹتا رہتا ہے یہی کہنا مقصود ہوتا ہے، لہذا شرعاً اس کو منع نہیں کیا جائے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اب اگر کسی کو نماز اور ذکر سے بھی حاصل نہ ہو تو دیکھیں یہ بالکل فرمان ایسا ہی ہے جیسے ایک ڈاکٹر آپ کو یہ کہے کہ یہ گولی کھا لیں انشاءاللہ آپ کا بخار اتر جائے گا، اور وہ یہ نہ کہے کہ اس گولی کے ساتھ ساتھ آپ کو ٹھنڈا پانی یوز نہیں کرنا، ٹھنڈے پانی سے نہیں نہانا، آپ کو کلفیاں نہیں کھانی، آپ کو مطلب اوپن ایریا میں نہیں نکلنا، تو آپ یہ کہیں جی اس نے تو گولی کہا تھا یہ بخار اتر جائے گا آپ کھا لیں، اور پھر کوئی پرہیز نہ کریں بخار نہ اترے، آپ ڈاکٹر کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں۔ اسی طرح یہ آیت میں اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے، یہ اس وقت جب آپ باقی لوازمات کا بھی تو اہتمام کریں نا۔ ایک آدمی شرابیں پیے، زنا کرے، گالیاں بکے، سب کچھ، اور پھر آ کے 100 دفعہ کی تسبیح پڑھے اور کہے سکون نہیں مل رہا، تو یہ مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ذکر سکون کا باعث اس وقت بنتا ہے جب دیگر لوازمات شرع، مطالبات شرع، فرائض اور واجبات شرع کو انسان پورا کر رہا ہو، اہتمام کر رہا ہو، پھر یہ ذکر کریں گے تو نور علی نور ہے اور سکون قلب کا سبب بنے گا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی تھوڑا بہت گناہ تو سب سے ہی ہوتے ہیں، پریشانی کے عالم میں ہے، آپ ذکر کر کے دیکھیں آپ کو وقتی طور پہ بہت سکون حاصل ہوگا، ایک سہارا سا حاصل ہو جاتا ہے، سب چھوڑ جائیں اللہ کا ذکر کریں آپ کو سکون ملے گا، وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔